ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فادعوا الله مخلصين له الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. دوسری مرتبہ آپ کے اس قصبے میں حاضر ہو کے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا ظہور الحق کے علاقے میں آیا ہوں. سبحان اللہ اپنی رحمت سے فضل سے انہیں صحت کاملہ کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین. آج کے اس پروگرام کا عنوان اور موضوع یہاں کے دوستوں نے تجویز کیا توحید و سنت کانفرنس. ہمارے ملک میں
جتنے مذہبی اور دینی پروگرام ہوتے ہیں آپ اشتہاروں میں ان کے عنوان پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک عنوان ہمیں نظر آتا ہے ختم نبوت کانفرنس۔ بڑا اعلیٰ اور خوبصورت عنوان۔ کچھ اشتہاروں پر ہمیں عنوان پڑھنے کے لیے ملتا ہے عظمت صحابہ کانفرنس۔ یقیناً یہ عنوان حسین بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی۔ کچھ نے عنوان باندھا عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں عنوان ملا فکر آخرت۔ یہ سب عنوان اچھے ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ ان تمام عنوانات میں سے توحید و سنت کا عنوان سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ کوئی میرا فیصلہ نہیں، میں نے جذبات میں یہ بات نہیں کہی۔ انشاءاللہ آپ بھی تھوڑی دیر کے بعد مکمل طور پہ میری تائید کریں گے۔ میرا تعلق اشاعت التوحید و سنت سے ہے، اور ہماری جماعت کے جتنے خطیب ہیں، مبلغ ہیں، عالم ہیں، مدرس ہیں، ان پر اللہ کا خصوصی فضل ہے کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر سبکن پڑھی ہے۔ تو ہم اس گل کی سمجھ نہیں آتی، پھر تو سب گونگے ہو گونگے۔ سبحان اللہ۔ میں یہ جانتا ہوں کہ علماء کا تفسیری علم کیا ہے۔ مدرسوں میں تفسیر جلالین پڑھ لی، تفسیر بیضاوی کا 7 سے 12 پڑھ لیا، اس طرح قرآن کی تفسیر سمجھ نہیں آتی۔ ہم نے قرآن کی تفسیر سبکن پڑھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے جس عالم سے پڑھی ہے نا، وہ آپ ہی کے علاقے کا۔ سبحان اللہ۔ اتنا عظیم ہے کہ آج بھی اس کا نام سامنے آئے تو فرد عقیدت سے سر جھک جاتا ہے۔
شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سبحان اللہ ارے تکبیر اللہ اکبر قرآن مولانا غلام اللہ خان زندہ باد تفسیر بھی میں نے ان سے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ پڑھی سبحان اللہ پھر ہم پر اللہ کا فضل یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کی تفسیر سبقاً پڑھائی ہے سبحان اللہ 25 سال تو مجھ جیسے ناچیز اور کم علم کو ہو گئے شعبان اور رمضان کے 2 مہینوں میں قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہوئے یہ باتیں میں نے تکبر کے لیے نہیں کہی خدا گواہ کہ کوئی تعلی ہو غرور ہو فخر ہو یہ باتیں میں نے اس لیے کہی ہیں کہ آپ کو یقین آئے کہ قرآن کی ایک ایک سورت میرے سامنے ہے اور قرآن کی ایک ایک آیت میرے سامنے ہے یا تو مجھ پر اعتماد کرو کہ جو بات میں کہنے لگا ہوں یہ صحیح ہے اور اگر مجھ پر اعتماد نہیں کرنا تو دوسری صورت یہ ہے کہ خود قرآن پڑھ کے دیکھو خود پڑھو دونوں میں سے کون سی بات صحیح ہے پڑھنا ذرا اوکھا دونوں ٹھیک ہے ساڈے کو لا کے سر کھرکن دا ویل کوئی نہیں تم نے نہیں نہ پڑھنا قرآن اللہ کا اور تفسیر نہیں پڑھنی ترجمہ نہیں پڑھنا پڑھیں گے تو پھر ساری زندگی یہ لکیر پیٹو جہاں 4 دوست اکٹھے ہوئے کسی محفل میں بیٹھے تو کہنے لگے ہمارا بیڑا تو مولویوں نے غرق کر دیا وہ مولوی کچھ کہتا ہے وہ مولوی یہی لکیر پیٹنی ہے یہی رونا رونا ہے تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہے رو کس مولوی کی مانے کس مولوی کی نہ مانے اس کی سنے وہ کچھ کہتا ہے اس کی سنے وہ کچھ کہتا ہے بندیالوی کہتا ہے نہ دیوبندی عالم کی مانو نہ بریلوی عالم کی مانو اللہ کے قرآن کی مانو زندہ باد کیوں نہیں پڑھتے ہو قرآن یہی لکیر پیٹتے رہو گے کہ ہمیں مولویوں نے تباہ کر دی ہے اس کا ایک ہی علاج ہے قرآن پڑھو اس رستے پہ چلو جس رستے پہ قرآن تمہیں ڈالنا چاہتا ہے یہاں نوجوان کھڑے ہیں شہری بچے کھڑے ہیں جو زیادہ مہذب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مولوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں وہ مولوی کچھ وہ مولوی کچھ ہم نے تو مسجد میں جانا ہی چھوڑ دیا اللہ توبہ بڑے عقل کا فیصلہ کیتے ہی بھائی بڑے عقل کا فیصلہ ہے بھائی چونکہ مولوی لڑتے ہیں لہذا مسجد میں جانا چھوڑ دیا کیا آپ کا یہ تجربہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر آپس میں لڑتے ہیں نہیں ہے آپ کا تجربہ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ مریض کو لے کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپریشن کرنا پڑے گا دوسرے ڈاکٹر کو بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے وہ پیسے بناتا ہے میں دوائی دے سا ٹھیک ہو جاسی نہیں لڑتے ان کی تشخیص میں فرق نہیں ہوتا اور ڈاکٹر اور حکیم انہوں نے درمیان کیڑا ویر ہے
डॉक्टर कहते हैं नाक की हड्डी टेढ़ी होती है तो नजर लगता है, हकीम कहते हैं दिमाग की कमजोरी की वजह से लगता है। सबम में ही फर्क है। ते जेड़े होम्योपैथिक वाले वो अपनी मारी फिर। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरा ये तजर्बा है। मुझे बुखार हुआ, मैं सरगोदा में एक डॉक्टर साहब के पास गया, उन्होंने कहा टाइफाइड। उन्होंने मुझे दवाई दी, मुझे आराम ना आया। एक और डॉक्टर थे, मैं उनके पास चला गया, उन्होंने मुझे चेक किया, उन्होंने कहा ये मामूली बुखार है, ये आज दवाई आपने रात को खानी है, सुबह ठीक। मैंने कहा वो फलां डॉक्टर कहता है टाइफाइड है, तो वो डॉक्टर साहब कहते हैं बकवास करता है। एक डॉक्टर की तशखीस कुछ होती है, दूसरे डॉक्टर की तशखीस कुछ होती है। एक डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, दूसरा कहता है कोई जरूरत नहीं। अक्लमंद बंदा वही है जो कहता है चूंकि डॉक्टर आपस में लड़ते हैं हमने तो इलाज करवाना ही छोड़ दिया है। अक्लमंद आदमी वहां फिर क्या करता है, लोगों से पूछता है कौन सा डॉक्टर अच्छा है। फिर हमारे यहाँ एक लफ्ज है कहंदे हथ शिफाए, फिर उस डॉक्टर के पास आप चले जाते हैं, उससे आप इलाज करवाने लग जाते। आप मेरी तरफ तवज्जो रखें, मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लगती। अकल के मुताबिक ना हो तो दीवार पे मार देना, खत्म कर दो। इलाज करवाना हो तो अच्छे डॉक्टर को ढूंढता है, मुकदमा लड़ना हो तो अच्छा वकील, और मकान बनाना हो तो अच्छा कारीगर। जिसके हाथ तेसी करंडी होवे उसको कहता है मेरा मकान बना। लोगों से पूछता फिरता है कौन सा मिस्त्री अच्छा है, चुनाई कौन सी अच्छी करता है, फर्श कौन सा अच्छा बनाता है, चिप्स कौन सा अच्छा लगाता है, फर्श की ढलवान इसके निकालने में किसका तजर्बा है। वरना आपका भी तजर्बा है, मेरा भी तजर्बा है। जिस मिस्त्री को हम कहते हैं पानी इस पासे कर नहीं वो इस पासे उल्टा निकलता। मकान बनाना हो तो अच्छा मिस्त्री, इलाज करवाना हो तो अच्छा डॉक्टर, मुकदमा लड़ना हो तो अच्छा वकील। दीन ही ऐसी यतीम चीज आ गई है कि ये मामला हो तो तू कहता है वो भी मौलवी है, और वहां तू क्यों नहीं कहता कि वो भी वकील है और वो भी वकील है, वो भी डॉक्टर है और वो भी डॉक्टर है। अगर फिरका वारियत के दलदल से निकलना चाहते हो, कामिलपुर आलम के लोगों या दामान के लोगों, अगर फिरका वारियत की दलदल से निकलना चाहते हो उसका एक ही इलाज है, अल्लाह का कुरान खुद पढ़ो। सुभान अल्लाह। दरसे कुरान में आओ, सुनो कुरान क्या कहता है, फिर घर में जाके उन आयतों का तर्जुमा देखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते पे अल्लाह का कुरान। ये तो बात में बात आ गई तो मैंने कर दी। कहना मैं क्या चाहता था, हमने कुरान सबकन पढ़ा है और फिर हमने कुरान सबकन पढ़ाया है। एक एक सूरत मेरे सामने है, कुरान की एक एक आयत मेरे सामने है। मुझ पर एतमाद करो, काबा के रब की कसम है, कुरान के 30 पारों में
114 सूरतों में 6600 से ज्यादा आयतों में इस मसले को अल्लाह ने सबसे ज्यादा बयान किया है। वो मसला मसला तौहीद है। तकबीर, सुन्नत की पहचान, सबसे ज्यादा इस मसले को बयान किया। जगह 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 कभी अल्लाह अक्ली दलीलें देखे। अक्ली दलीलें कौन सी होती है जिसका ताल्लुक किसके साथ होता है? दिमाग के साथ। मैं सामीन के मुतालिक अच्छा गुमान करने वाला खतीब हूं। मेरा अच्छा गुमान है आपके मुतालिक कि आप नाजरा कुरान पढ़ते हो। मैं तो चंगा गुमान किया तो सही चुप कर गया। सुभान अल्लाह। मैंने तो अच्छा गुमान। तो बोलो ना कि पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। रमजान में तो तिलावत करते हो ना, तो बोलो मेरे साथ, कुरान जब तिलावत करते हो उसमें एक लफ्ज पढ़ते हो अल अर्ज। किस माने में? जमीन। अस्समावात, आसमान। पढ़ते हो? जी पढ़ते। किस माने में? आसमान। अल जिबाल, पहाड़। अल जिबाल। अल लैल, अन्नहार, दिन। अशम्स, सूरज। अल कमर, अल कवाकिब, अल बर, अल बर खुशकी, खुशकी। अल बहर, अल गमाम, जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, रात, दिन, बादल, खुशकी, समंदर। ये रब तुझे कुरान में कहानियां सुनाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहानियां सुना रहा, जमीन, आसमान, कहानियां सुना रहा है। ये सब अकली दलीलें हैं। थोड़ा सा दिमाग खोलो, मैं तुम्हें समझाऊं। ये सब अकली दलीलें हैं उसकी उलूहियत पर। अल्लाह कहता है इस पूरी कायनात का इलाह सिर्फ मैं हूं। बेशक। इसलिए कि चलते हुए पानी पे जमीन को मैंने बिछाया। सुभान अल्लाह। ये क्या है? अकली दलील। आसमान की छत मैंने बनाई, ये रात दिन का निजाम मैंने बनाया, सूरज को आछी किरणें मैंने बख्शी, चांद को ज़ियाबाशियां मैंने अता की हैं, कवाकिब को जगमगाना सिखाया मैंने। ये खुशकी और समंदर मेरे ताबे है। जब ये सब कुछ करने वाला मैं हूं तो फिर मानो कि इस कायनात का इलाह भी मैं हूं। बेशक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नारे थोड़े मारो, सुभान अल्लाह आखो। नारे चंगे लगते महाजा पे। ये हिंदुस्तान हमें धमकियां दे रहा है, अल्लाह जंग से महफूज फरमाए। लड़ाई अच्छी चीज नहीं होती, अगर उसने हम पर मुसल्लत कर दी ना, फिर उसके मुकाबले में हम नारा लगाएंगे, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। वहां अच्छे लगते हैं नारे। जब ये अल्लाह अकली दलीलें देते चले जाती है ना, तो फिर अल्लाह एक जगह पे कहते हैं अलम यको नुत्फतन मिन मनिय्यिन युमना।
زمین و آسمان کو دیکھ کر اور پہاڑوں ستاروں اور سورج کو دیکھ کر اگر تجھے میری الوہیت کی سمجھ نہیں آئی تو اپنی پیدائش کو دیکھ۔ اللہ کیا تو گندے پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا جسے مدتوں باپ کی پیٹھ میں ٹھہرایا، پھر ماں کے رحم میں ٹپکایا، فی ظلمات ثلاث، اللہ ذرا ثلاث کا معنی ظلمات، تین اندھیروں میں، ماں کے پیٹ کا اندھیرا ایک، رحم کا اندھیرا دو، اس جھلی اور پردے کا اندھیرا تین، جس پردے میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے ہیں۔ اللہ ہم نے بنایا، ہم نے تخلیق کی۔ جو آپ دماغ تھوڑا سا فارغ کریں، میری طرف توجہ کریں، ہاتھ اپنے کھول دیں۔ ایک جملہ کہنے، جملہ اتنا مزیدار ہے کہ جتنے آپ میں جو لوگ مواحد ہیں 7 دنوں تک انہیں سرور آتا رہے، لیکن آپ اس کی داد دیں گے سبحان اللہ کہیں گے، اور ہاتھ کھڑے کر کے آپ سبحان اللہ کہیں گے جب وہ جملہ ختم۔ گندے پانی کے قطرے پر، تین اندھیروں میں نقشے جماتا ہوں اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیا کرتا ہوں۔ اللہ مجھے الہام کہ یہ ساری کاریگریاں میری ہیں۔ اللہ اس کے لیے عقلی دلیلیں دے، قرآن بھرا پڑا ہے عقلی دلیل۔ آپ میں سے جو اہل علم ہیں وہ سمجھتے چلے جائیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کیوں؟ الذی خلقکم، الذی خلقکم، میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے ہوئے ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ سبحان بے شک۔ آپ اگر سننے کے موڈ میں ہوں تو پھر میں سنانے کے موڈ میں ہوں، اور والذین من قبلکم کا وہ معنی تمہیں سناؤں جو ہماری جماعت کے بانی مولانا حسین علی نے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مزہ نہ آوے تے پیسے واپس۔ کروں منا؟ میری عبادت کرو حضرت عیسیٰ کی نہیں، میری عبادت کرو حضرت عزیر کی نہیں، میری عبادت کرو حضرت ابراہیم کی نہیں، فرشتوں کی نہیں۔ کیوں مولا؟ اس لیے کہ تمہیں بھی میں نے بنایا، تم سے جو پہلے ہوئے۔ یہ کون ہے پہلے؟ تیرا باپ، تیرا دادا، تیرا پردادا، تیری ماں، تیری نانی نانا، ان کو بھی میں نے بنایا۔ یہ دلیل دی، یہ مفسرین نے معنی کیا، مولانا حسین علی نے معنی کیا۔ عبادت میری کرو، حضرت عیسیٰ کی نہیں، حضرت ابراہیم کی نہیں، فرشتوں کی نہیں۔ کیوں مولا؟ فرمایا اس لیے کہ تمہیں بھی میں نے بنایا، والذین من قبلکم، اور میرے سوا جن کو تم پوچھتے پھرتے ہو ان کو بھی میں نے بنایا۔ کیسا معنی کیا؟ بے شک۔ لطفیہ، لا یخلقون شیئا۔ تواڈے حافظ کو یا رمضان والے دن، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ نہیں بنایا۔
وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ خود اللہ اپنی توحید پر عقلی دلیلوں کی بھرمار کا قرآن بھرا اللہ لا الہ الا ہو، میرے سوا الہ کوئی نہیں، میرے سوا معبود کوئی نہیں، نہ کوئی نبی نہ ولی نہ پیر نہ فقیر نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ، میرے سوا معبود کوئی نہیں، الہ کوئی نہیں۔ مولا کوئی دلیل دے کہ تو ہی الہ ہے، تیرے سوا الہ کوئی نہیں۔ اللہ نے اس پر دلیل پیش کی، الحیو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحیو، میری عبادت اس لیے کرو میں ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت ہو۔ یہ سب عقلی بات، یہ آیت الکرسی، یہ آپ سب کو یاد، بچے بوڑھے جوان عورتیں، یہ تو سن یاد کیتی ہو، یہ جن بجان واسطے، یہ رات بندہ پڑھ کے سوئے تو جن قریب ہو، مقصد توڑا اپنا ہی ہو، اس کو ترجمہ شرجمہ آپ کو نہیں آتا۔ دلیل دی، میری عبادت اس لیے کرو، القیوم، خود بھی قائم ہو، ساری کائنات کو قائم رکھے ہوئے۔ سبحان اللہ، مولا بڑی دلیل ہے، بڑی زبردست دلیل دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ابھی کہاں، ابھی تو میں نے اور دلیلیں دینی ہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سبحان اللہ، میری عبادت اس لیے کرو کہ نیند تو نیند رہ گئی، مجھے اونگ بھی نہیں آتی۔ مولا تین دلیلیں ہو گئی ہیں، فرمایا ابھی کہاں، میری عبادت اس لیے کرو کہ لہو ما فی السماوات، سبحان اللہ، زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک میں۔ سبحان اللہ، بے شک، اللہ جب بیان کرنے لگتے ہیں تو اللہ دلائل کی بارش برساتا ہے، بے شک، عقلی دلیل ہے، عقلی۔ سمجھ آئی آپ کو کہ اگلی بھی گئی؟ آگی سمجھ آگئی آپ کو؟ قرآن پڑھو، قرآن پڑھتے ہو، قرآن میں حضرت نوح کا ذکر ہے، قرآن میں حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، حضرت شعیب کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت یوسف کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، لقمان کا ہے ذکر۔ یہ سب نقلی دلیل ہے۔ یہ سبق ہم طالب علموں کو پڑھاتے ہیں، اتھے من تو ان پڑھانا پائے گا، لیکن میں تمہیں پڑھا کے بھیجوں گا انشاءاللہ۔ تمہیں قرآن کا بہت سارا حصہ تمہارے ذہن میں محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نقلی دلیل ہے، نقلی، یہ نقلی بمقابلہ اصلی نہیں۔ یہ میں نے وضاحت اس لیے کی کہ ہم پاکستان میں کھڑے ہیں، یہاں ہر چیز دو نمبر، ہر چیز دو نمبر، گھی 2 نمبر، ملاوٹ چائے کی پتی میں، ملاوٹ سرخ مرچوں میں، ملاوٹ کالی مرچوں میں، ملاوٹ اسبگول میں، ملاوٹ ایک غذا مولویاں دی سی سوجی اس دے وچ ملاوٹ، وہ خالص نہیں ملتی۔ وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے میاں والی سے جائیں نا کالا باغ روڈ پہ، تو وہاں لوگ بڑے بڑے کڑاہوں میں خود خالص شہد بناتی ہیں،
اردو خالص شہد بناتے ہیں اور پھر بوتلوں میں بند کر کے کہتے ہیں اللہ دی قسم خالص اسا آپ بنائے ہم نے خود بنائے. دوائیاں 2 نمبر. ظلم دیکھو اس ملک میں، جان بچانے والی دوائی 2 نمبر. میں کیوں روں تاجروں کو، آڑتیوں کو؟ ایک مدرسے کے محتمم نے جہاں دورہ حدیث تھا اس کے پاس سارا سال ایک طالب علم رہا. ایک طالب علم اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے دوسرے مدرسوں کے بچے 3-4 کو لائے، انہاں دیاں پگڑیاں بنا چڑھا. اتنے بھی 2 نمبر. اور مجھے غصہ اس بات پہ ہے بھی ساڑھے مدرسے دے 2 بچیاں کو بنوا چڑھا. ان بچوں کو کہا پگڑی بھی دیں گے، کتابیں بھی دیں گے، سند بھی دیں گے، پیسے بھی دیں گے. طالب علم اگے بڑی پڑھائی قوم ہے، انہاں کیا پگڑی بنانی ہے نا، اتنے بھی صحیح تے ضیاء العلوم میں جی صحیح، سگوتے بھی صحیح، پیسے بھی اس کو لاؤ تے کپڑے بھی لاؤ تے پگڑی بھی لاؤ تے کتاباں بھی لاؤ. دیکھا ہے آپ نے 2 نمبری، یہ ہے 2 نمبری. یہ دلیل نقلی بمقابلہ اصلی نہیں. تو جو آپ کی یہ دلیل نقلی ہے. اس سے وہ جو کلاس روم میں لڑکے ایک دوسرے کی نقل لگاتے ہیں، آئی سمجھ کے نہیں ہے؟ نقل لگانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگلے دا پرچہ اپنے پرچے تے نقل کرنا، دوسرے کا پرچہ اپنے پرچے پہ نقل کرنا. خدا کے لیے میری طرف توجہ کرنا. اللہ نے حضرت نوح کی بات قرآن میں نقل کی، حضرت ہود کی بات قرآن میں نقل کی، حضرت ابراہیم کی تقریر قرآن میں نقل کی، حضرت عیسیٰ کا بیان قرآن میں نقل کیا، حضرت یوسف کی جیل میں ہونے والی تقریر نقل کی، حضرت عیسیٰ کا ماں کی گود میں بولنا اور توحید کو بیان کرنا قرآن میں نقل کیا. اور یہ بتایا اے لوگو جو میرا آخری نبی دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے سوا الہ کوئی نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے نبیوں نے بھی قوموں کو یہی سمجھا. سبحان اللہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل. کبھی اللہ تورات کی بات نقل کرتے ہیں، کبھی اللہ انجیل کی بات نقل کرتے ہیں. کبھی تورات کی بات نقل کی، کبھی انجیل کی بات نقل کی. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، آپ کو سمجھ آئے تو آپ سبحان اللہ کہیں. کبھی اللہ جنوں کی بات نقل کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ حال سبحان اللہ کی گل نہیں، اگے آ رہی سبحان اللہ. کبھی اللہ جنوں کی بات نقل کرتا ہے، کبھی کبھی اللہ حدود کی بات نقل کرتا ہے. حدود نے بھی سلیمان کے دربار میں یہی کہا تھا. حدود نے تقریر کی تھی اس اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے جو زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر لاتا ہے. وہ جو چھپاتے ہیں ظاہر کرتے ہیں سب کو جانتا ہے، یعنی مختار کل بھی ہے، عالم الغیب بھی ہے. یہ دونوں صفتیں اس کی ہیں تو حدود نتیجہ نکالتا ہے اللہ لا الہ الا ہو. اللہ نے حدود کی بات قرآن میں کیا کر دی؟ توحید کا موضوع معمولی موضوع نہیں.
کیوں جی؟ حضرت سلیمان نے ہدہد سے پوچھا کیا تھا؟ پوچھا صرف اتنا تھا، کہاں گئے تھے؟ میری اجازت کے بغیر کہاں گئے تھے؟ تو سرکاری ملازم ہے تے بغیر چھٹی لے کدے گیا سائیں؟ تو پاکستان دی حکومت سمجھیے جنہیں اگر حاضری کر لو تے حاضریاں لا کے نس جاؤ. بتا مجھے کہاں گیا تھا؟ ہدہد نے جواب میں کیا کہا؟ اللہ کو بات اتنی پسند آئی، قرآن میں نقل کر احط بما لم تحط به علمت ما لم تعلم. میں اس چیز کی خبر لے کے آیا ہوں جس کا آپ کو بھی پتہ کوئی نہیں ہے. اور کوئی سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھو، اور کوئی سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھو. ہدہد 5 سیر دا کبھی دیکھا ہو تو چھوٹا ملا چر جائے بولی میں کہتے ہوں ساڑھے پکھی درکھان کا ہماری پنجابی ہدہد مالی اللہ ارل ہدہد. جس چیز کی میں خبر لے کے آیا ہوں نا، لم تحط بھی، تو سا بھی کوئی پتہ آپ کو پتہ کوئی نہیں. اللہ دی قسم ہے بڑا بڑا وہابی ہے، نبی دے سامنے کھلو کے زندہ پیغمبر آکھ رہا کہ جہاں کی خبر لے کے میں آیا ہوں نا وہاں کا آپ کو پتہ. عقیدہ ویکھ اس دا ایڈو صاحب دوے پاسے جو تین تولیا جائے نا، دوے پاسے وٹے بھی موقع. تو اپنا عقیدہ سب حالات جانتے ہیں، عالم الغیب ہیں، ہمارے حالات سے واقف. کہتا ہے میں یمن گیا تھا، سبا کی قوم کو دیکھا، ایک عورت حکومت کرتی تھی، ان کو بڑی چیزیں دی گئی، تخت بڑا اعلیٰ ہے. وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کا کیا کرتے ہیں؟ جواب ہو گیا کہ نہیں؟ ہو گیا. یہ جواب دینے کے بعد اللہ نے حضرت سلیمان کے دربار، ہدہد نے حضرت سلیمان کے دربار میں توحید کے موضوع پر تقریر شروع کی. وہ اس اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے جو زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکالتا ہے، جو چھپاتے ہیں ظاہر کرتے ہیں، سب کو جانتا ہے، متصرف بھی ہے، قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، مالک بھی ہے، عالم الغیب بھی ہے. یہ دو صفتیں ذکر کر کے نتیجہ نکالتا ہے اللہ لا الہ الا. تقریر کر کون کر رہا ہے؟ ہدہد. دربار کس کا ہے؟ سلیمان. خود حضرت سلیمان بیٹھے، وزیر بھی ہوں گے، مشیر بھی ہوں گے، پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہوں گے، سنادید بھی ہوں گے، سردار بھی ہوں گے، دربار لگا ہوا ہے. ہدہد توحید پہ تقریر کر رہا ہے. حضرت جب اس نے تقریر شروع کی، اس اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے جو زمین و آسمان؟ حضرت سلیمان نہیں کہتے. ٹھہرو، بڑا وڈا آیا من دسن والا، زمین و آسمان کی چھپی چیزیں کون باہر نکالتا ہے؟ میں نہیں جانتا. میں نہیں جانتا کہ زمین و آسمان کی چھپی چیزیں کون باہر نکالتا ہے. میں نہیں جانتا کہ عالم الغیب کون ہے. چپ کر، تقریر بند کر اپنی. نہیں کہنا، نہیں کہنا. اوے لوگوں، یہ توحید کا موضوع اتنا اعلیٰ ہے، ہدہد بھی بیان کرنے لگ جائے نا تو سلیمان پیغمبر بھی غور سے سننے لگ جایا کرتا. یہ کوئی معمولی موضوع نہیں ہے. دلیل نقلی اللہ پیش کرے. کس سے؟ نبیوں سے. کس سے؟ نبیوں سے.
کس سے؟ تورات سے. کس سے؟ انجیل سے. کس سے؟ فرشتوں سے. کس سے؟ ہدہد سے. کس سے؟ چیونٹی سے. میرے خیال چیونٹی جنہوں نے سمجھ نہیں بولو اپنی بولی. پہلی پہلی ہوں آئی نہیں سمجھ. چیونٹی اور اردو میں تو چیونٹی کہتے ہیں. اور صرف اس کی بات نقل نہیں کی، پوری سورت کا نام رکھ دیا سورت النم. سبحان اللہ. چیونٹی کی بات کو نقل کیا. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ. اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ. سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اس کے ساتھی آ رہے ہیں. وہ تمہیں کہیں قدموں کے نیچے لتاڑ نہ دیں. کیا لفظ اردو میں بولیں؟ رون نہ دے، کچل نہ دیں. رون تو نہ دے. کچل نہ دیں. پنجابی کے ساتھ ہیں چتھ نہ دیں. پاؤں کے نیچے چت نہ دیں. چتھ نہ دیں. جلدی جلدی چلی جاؤ. بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ. اللہ دی قسم ہے ساڈے حکمرانہ لالوں اے چیونٹی چنگی ہے جس نوں اپنی رعایا دا خیال ہے سبحان اللہ. کہ میری رعایا کدائی ماری نہ جائے. اور یہ لگاتے ہیں رگڑے، کبھی بلوں میں رگڑے، کوئی ٹیکسوں میں رگڑے. چیونٹیاں کہتی ہیں ملکہ ادھر کہتی ہو پیغمبر ہیں، پیغمبر کے یار ہیں. ادھر کہتی ہو ہمیں اپنے قدموں کے نیچے روندیں گے. پیغمبر ہو ظلم کرے چیونٹیوں پر، پیغمبر کے یار ہو ظلم کرے چیونٹیوں پر. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علامہ آلوسی نے تفسیر المعانی میں، یہ حنفیوں کا مفسر، اس جگہ پہ لکھا ہے کہ چیونٹیوں کو بھی پتہ تھا. خدا کے لیے میری بات یہ جن کو سمجھ آئے وہ ہاتھ کھڑے کر دینا جب سمجھ آ جائے. پتہ نہیں کتنوں کو سمجھ آتی ہے. ٹھہرے. میں نے کہا نا رات میں نے پنڈی میں کہا کہ خطابت اس کا نام ہے کہ خطیب پردہ ڈال کے بات کرے اور سامعین خود اس پردے کو ہٹائیں. یہ ہے خطابت. اس میں ہے مزہ. پتہ نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. علامہ آلوسی کہتی ہیں یہ تو چیونٹیوں کا بھی عقیدہ تھا کہ جو پیغمبر کے صحابہ ہوتے ہیں نا وہ چیونٹیوں پر بھی ظلم نہیں کرتے. میں تجھے کیا کہوں کہ تو نے اپنا نظریہ بنا لیا ہے کہ صحابہ نے فاطمہ پہ ظلم کیا تھا. اللہ. ملکہ کہتی ہے جب چیونٹی نے کہا ہمیں پاؤں کے نیچے رون دے. پیغمبر ہو صحابی ہو پاؤں کے نیچے دے. بحث کی نا. ملکہ کیا مناظرے دا ٹائم نہیں، بحث دا ٹائم نہیں. وہ بالکل سر پہ چڑھ گئے. تمہیں سلیمان اور سلیمان کا لشکر اپنے پاؤں کے نیچے جب روندے گا نا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اللہ سبحان. حضرت سلیمان کو پاؤں کے نیچے کا بھی پتا. کون کہہ رہا ہے؟ یہ تولے دی ہوئی ہے. تولے دی اور کئی چوپنے میں متا تولے دی ہوئی. نہیں ماسے دی، نہیں رتی، سرسائی. کچھ. اس کا وجود دیکھ، عقیدہ دیکھ. سبحان اللہ. یہ نقل کی قرآن. اللہ نے چیونٹی کی بات اٹھائی، سلیمان کے کام پہ دے ماری. سن چیونٹی کی آنکھ رہی ہے. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. چیونٹی کی بات سن کے پیغمبر ہنس پڑے، اللہ. مسکرائے. اشاعت و توحید سے تعلق ہے.
موضوع روایتیں، من گھڑت روایتیں، کمزور روایتیں، یہ بیان کرنا ہمارا ذوق ہی نہیں۔ سبحان قصے کہانیاں ذوق ہی، خواب کشف ہو، فلاں نے لکھا ہے فلاں نے لکھا ہے، نہیں، ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، سبحان اللہ، ہمارے پاس پیارے آقا کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ، کمزور روایتیں نہیں بیان کرتے۔ یہاں میں ایک بات بیان کرنے لگا ہوں جو کسی حدیث کی کتاب میں نہیں، یہ پہلے آپ کو بتا رہا ہوں، مستند بھی نہیں، کسی حدیث کی کتاب میں بھی نہیں ہے، بیان صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے عقیدہ بگڑتا نہیں اور مضبوط ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کتاب النوادر میں لکھا، نوادر آپ سمجھ رہے ہیں، نادر نادر گلاں، اوپریاں اوپریاں گلاں، عجیب عجیب گلاں، اس عالم نے جمع کیا اپنی کتاب میں، کتاب النوادر۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان نے چیونٹی کی زبان سمجھ لی نا، تو حضرت سلیمان نے اللہ سے کہا میں اس چیونٹی سے ملنا چاہتا ہوں، میری ملاقات کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کرا دیتے۔ اب حضرت سلیمان کی اور چیونٹی کی ملاقات، یہ جب الگ ہونے لگے تو بڑے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ رخصت کے ٹائم کہتے ہیں ساڑھے لائق کوئی خدمت، میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان جب الگ ہونے لگے تو حضرت سلیمان کہتے ہیں حل لک من حاجت، میں پیغمبر بھی ہوں، بادشاہ بھی ہوں، تخت ہوا پہ اڑتا ہے، ہوا میرے تابع ہے، جنوں پہ حکومت ہے، پرندوں کی بولیاں جانتا ہوں۔ حل لک من حاجت، تیرا کوئی کام اڑے ہوئے ہوئے، تو میں نے دس کوئی حاجت تیری، کوئی ضرورت تیری، بول۔ چیونٹی کا میں جواب سنانے لگا ہوں، مجھے ترجمہ نہ کرنا، خدا کے لیے آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ کو سمجھ آ گئی، مجھے ترجمہ نہ کرنا۔ جب حضرت سلیمان نے کہا تیری کوئی ضرورت، تیری کوئی حاجت، میں پیغمبر بھی بادشاہ بھی، چیونٹی جواب میں کہتی ہے انت عاجزن، سبحان اللہ، انت عاجزن، تیرا تخت ہوا میں اڑتا ہے تو عاجز، اللہ، ہوا تیرے تابع ہے تو عاجز۔ اگلا جملہ اس نے بہت خوبصورت، وہ شاید آپ کو سمجھنا ہے، مجھے ترجمہ کرنا پڑے، علماء بڑا حظ محسوس کریں گے۔ کہتی ہے انت عاجز والطلب من العاجز غیر جائز، سبحان اللہ، تو عاجز ہے، عاجزاں کو نو منگنا جائز نہیں۔ سبحان اللہ، جو کروٹ نہ بدل سکیں، جو چہرے سے مکھی نہ اڑا سکیں، جو یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ نہ رکھ سکیں، اللہ، ان عاجزوں سے مانگنا جائز نہیں۔ جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں اپنا مشکل کشا مانتے ہیں، اللہ، عاجزوں سے مانگنا جائز نہیں۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں اپنا وجود ویکھ تے گلاں ویکھ، فلا بد ان تطلبنی شیئا، جب تک تو کوئی چیز نہیں مانگے گی میں تیری جان نہیں چھوڑنی۔ مانگنا پڑے گا، طلب کرنا پڑے گا، سوال کرنا پڑے گا۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے سوچا پیغمبر ہے، پھر نبی ہے، پھر بڑے کمال حاصل ہیں، اڑ گئے اپنی بات میں۔ تو چیونٹی کہتی ہیں
اب پھر آپ چیمٹی کی جو زبان ہے نا عربی، اس عربی میں ذکر کیا وہ آپ جلدی سمجھ جائیں گے. آپ کو سمجھ آ گئی تو سبحان اللہ کہہ دینا. چیمٹی کہتی ہے اگر کوئی چیز دینا چاہتے ہو زد فی رزقی وزد فی عمری، جتنی روزی میری اللہ نے مقرر کی ہے نا تو تھوڑی جہی بڑھا دے. جتنی زندگی اللہ نے میری رکھی ہے نا تو میری زندگی کی ڈور تھوڑی سی لمبی کر دے. زد فی رزقی وزد فی عمری، میری روزی بڑھا دے، میری عمر بڑھا دے. حضرت سلیمان کہتی ہیں، پھر علماء بڑا مزہ حاصل کریں گے، آپ کو شاید سمجھنا ہے. حضرت سلیمان کہتی ہیں اطلبی شیئن ما فی یدی، سبحان اطلبی شیئن ما فی یدی، وہ چیز مانگ جو میرے ہاتھ میں ہو. اللہ. تو رزق منگن لگ گئی ہے، زندگی منگن لگ گئی ہے. اطلبی شیئن ما فی یدی، وہ چیز مانگ جو میرے ہاتھ میں ہو. چیمٹی بولی اور کہتی ہے اِنَّ قَضَى الْحَوَائِجِ من اللہ، اگر کچھ چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں، کچھ چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، آپ سے کیوں مانگوں؟ اس سے کیوں نہ مانگوں جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ دلیل نقلی پیش کرے، نبیوں سے، کتابوں سے، فرشتوں سے، قدس سے، چیمٹی سے، جنات سے. اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، سبحان اللہ. یہ اللہ نے جنات سے دلیل نقلی پیش کی. تھک رہے ہیں آپ؟ تھک نہیں. اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، وہ جنات جنہوں نے میرے نبی کی زبان مقدس سے صبح کی نماز میں قرآن سنا، سبحان اللہ. گئے اپنی قوم کے پاس تو داعی بن گئے. داعی این کے ساتھ مطلب دوئی دائی سمجھ لو. داعی دعوت دینے والا. معلوم ہوتا ہے جس موحد بندے کو قرآن کی کوئی بات پہنچے اس بندے کو داعی بننا چاہیے، دوسرے لوگوں تک وہ بات پہنچانی چاہیے. جنات اپنی قوم کو جا کے کہتے ہیں اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. سبحان اللہ. پہلی مرتبہ قرآن سنا، ایک دفعہ سنا. میں آپ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا جنم. جب ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے، زبان تھوڑی سی سیدھی ہوئی تو ہماری ماں نے سکھایا اللہ. سبحان. زبان اور سیدھی ہوئی، ماں نے لوری دی لا الہ الا اللہ. یہ ہماری بچپن کی تربیت. تھوڑے سے بڑے ہوئے، نورانی قاعدہ ہمارے ہاتھ میں دیا گیا، مسجد جاؤ قرآن پڑھو. پھر ہم نے قرآن پھر رمضان میں اس کے 2-3 ختم کیا. لیکن خدا گواہ ہم میں سے اکثریت آج تک قرآن کے نزول کا مقصد نہیں سمجھ سکی. یہ قرآن آیا کیوں تھا نہیں سمجھ. انہوں نے سمجھا خوشبو لگا کے ریشمی غلاف میں لپیٹ کے سب سے اوپر والے طرف اتحاد بھی نہ پہنچی. توبہ. عدالتوں میں سر پہ اٹھا اس کتاب کے ساتھ ظلم مسلمانوں نے کتنا کیا. جج کہتا ہے، مجسٹریٹ کہتا ہے گواہ کو
قرآن کی قسم اٹھا کے کہو، جو کچھ کہو گے سچ کہو. تو قرآن دی قسم چاہ کے گواہی دے میں فیصلہ قرآن دے مطابق نہیں کرنا. ظلم دیکھیں اس کتاب کے ساتھ اس قوم نے کیا کیا. یہ کتاب برکت ہے، ختموں والی کتاب، ختموں والی. نئی دکان بنائی ہے، طالب علم بلاؤ جی، ختم. نیا گھر بنایا جی، طالب علم بلاؤ، ختم. جیو جیا ختم. طالب علم پڑھ دیں نا سن پتا طالب علم تیری دکان ختم پڑ. طالب علم کی تیری دکان آگ لگے یا طالب علم برکت کے لیے ختم پڑ. ان کی نظر ہے وہ پیر پکنے والی دیکھ جلیبیوں اس کے لیے پڑھ رہے ہیں. میں چھوٹا سا بچہ تھا، ہمارے گھر کے سامنے ایک صراف تھا، اس نے 1.25 لاکھ نکلوایا. 1.25 لاکھ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کا بیٹے کے ساتھ ہائی کورٹ میں جھگڑا تھا، بیٹے کے ساتھ. وہ کہتا تھا فیصلہ میرے حق میں ہو. ڈھیر لگا ہوا تھا گٹھڑیوں، چاروں طرف طالب علم بیٹھے. میں چھوٹا سا، میں نے یہ منظر دیکھا. بابا اوپر بیٹھا، اوپر طالب علم بیچارے لا الہ الا انت سبحانک 1,25,000 آکھنا سوکھا لا الہ الا انت. آخر بابا تھا، پیشاب کرنے کبھی اندر جاتا، چائے پینے جاتا. جب اندر جاتا نا طالب علم کہتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. طالب علم ماں مر گئی ہے، طالب علم نے بولا وہ ختم پڑے. ماں طالب علم دی ہے کہ تیری ہے؟ طالب علموں کو کیا تیری ماں جنت میں جائے یا جہنم میں جائے؟ طالب علم پڑھتے ہیں قرآن اور ختم پڑھیں گے طالب علم. ختموں والی کتاب ہے، مردوں کے لیے آئی تھی، مردوں کے لیے. شرم کرا. یہ کتاب مردوں کے لیے آئی تھی، یہ کتاب زندوں کے لیے آئی. تمہیں آج تک سمجھ نہ آ سکی کہ کتاب کے نزول کا مقصد کیا ہے. جنات پہلی مرتبہ سمجھ گئے، کہنے لگے انا سمینا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد. یہدی یہ کتاب راستہ دکھاتی ہے سیدھا. یہ کتاب برکت بعد میں ہے، صحیفہ ہدایت. آج تک لوگوں کو سمجھ نہ آئی قرآن منوانا کیا چاہتا ہے. قرآن منوانا کیا چاہتا ہے. جنہوں نے ایک مرتبہ سنا انہیں پہلے دن سمجھ آ گئی کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے. جنات کہتی ہیں فآمنا بہ، ہم اس قرآن پہ ایمان لائے، اب ہم کیا کریں گے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے. اس لیے قرآن توحید کی دعوت دینے کے لیے، شرک سے لوگوں کو بچانے کے لیے. بات تو میں کوئی اور کہنا چاہتا تھا لیکن پھر آؤں گا انشاءاللہ. اگر یہاں کے دوستوں نے مجھے یاد کیا تو پھر میں جو کہنا چاہتا تھا وہ میں نے نہیں کہا. پھر آؤں گا تو اس نہج پر توحید کو بیان کریں. توحید کو ثابت کرنے کے لیے کتنی دلیلیں دیتے ہیں؟ عقلی. ایک تیسری دلیل اللہ دیتے ہیں وحی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل وحی. دلیل وحی کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ میرے نبی کا راستہ کیوں روکتے ہو؟ میرے نبی کے گلے میں رسیاں کیوں ڈالتے ہو؟ میرے نبی کو کذاب مجنون کیوں کہتے ہو؟
میرے نبی پہ فتوے کیوں لگاتے ہو؟ میرے نبی کو وطن سے بے وطن کرنے کی تدبیریں کیوں کرتے ہو؟ میرے نبی کو قتل کرنے کے مشورے کیوں کرتے ہو؟ میرا نبی جو کہہ رہا ہے اپنی طرف سے کہہ رہا ہے نہیں، میری وحی سے کہہ رہا ہے۔ ہوتا ہے دلیل وہی 40 سال پہلے تو میرے نبی نے کبھی نہیں کہا، تمہیں بت پرستی سے کبھی نہیں روکا، اب جو روکنے لگے تو میری وحی سے کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہیں میں بشر ہوں جیسے تم، یوحا الیہ، اہل علم تو بولو یا اور طالب علم تم تو بولو یا، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے کیا؟ انما الہکم الہ واحد، یہی چیز تو قرآن بیان کرنا چاہتا ہے، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ہو اللہ۔ قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ توحید۔ اس کو کتنے قسم کے دلائل سے ثابت کیا؟ عقلی دلیلیں، نقلی دلیلیں اور دلیلیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یہاں جو ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے بچے ہیں، دوسرے ہمارے احباب ہیں، بھائی ہیں، اشاعت کا کام کر رہے ہیں، توحید و سنت کا کام کر رہے ہیں، مشکلات میں ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ ان کو کامیاب فرمائے، اللہ انہیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ یہ جو درس قرآن کی محفل یہاں سجاتے ہیں تو کامل پر عالم دامان ان علاقے کے جو نوجوان ہو، قرآن کے قریب ہو، اس درس میں شامل ہو، اس درس کی محفل میں آؤ، اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق بناؤ، اللہ ان کے درس قرآن کی محفل کو بھی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ حضرت شیخ الحدیث کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کے علاوہ بھی جتنے بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارا ملک مشکلات میں گھرا ہوا ہے، انڈیا دھمکیاں دے رہا ہے، پانی بند کر دوں گا، حملہ کر دوں گا، تھوڑے سے ہیں پاکستان۔ جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، معیشت تباہ ہو جاتی ہے، گھروں میں صفحے ماتم بچھتی ہیں، جوان شہید ہو جاتی ہیں، کئی زخمی ہو جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں۔ اللہ جنگ سے محفوظ رکھے، جنگ سے اللہ محفوظ رکھے۔ لیکن اگر ہندوستان ہم پہ جنگ مسلط کر دے تو ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی جان، مال، اولاد، زمینیں، حتیٰ کہ عزتیں تک اپنے ملک کے لیے انشاءاللہ قربان کر دیں گے۔ انشاءاللہ یہ پوری قوم فوج کی پشت پہ کھڑی ہو، بلا تفریق سیاست، بلا تفریق مسلک۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کس فرقے کا ہے، وہ کس فرقے کا ہے، وہ کس جماعت کا ہے، وہ کس جماعت کا ہے۔ اس ملک کو بچانے کے لیے ہم سب ایک ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، آمین، سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اس کی چار دیواری کی حفاظت فرمائے، اس کے دشمنوں کو اللہ تباہ و برباد فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد